الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد اطاع اللہ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد رب ہارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ
وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت، ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ آخری کائنات کا الہامی رہنما، قائد اور مقتدی بنایا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گونا قسم کی صفات کو اور طرح طرح کے کمالات کو آپ کی ذات اقدس کے اندر ودیت فرما دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کا ایک انتہائی اہم حصہ اور انتہائی اہم باب جو ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلقہ اہل ایمان کی ذمہ داریوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اور یہ عنوان توحید قادر مطلق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انتہائی اہمیت کا عنوان ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اس کا براہ راست تعلق ہماری جنت کے ساتھ ہے، اس کا براہ راست تعلق ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ ابتدائی گزارشات کو رکھا تھا کہ ہمارے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں آپ کے مقام رفیع کا پورا استحضار ہونا چاہیے، اور ہمارا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بالکل واضح، قطعی اور اٹل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں جو بھی پیدا ہوا اس کا مقام نیچے ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا ہے۔ عالم موجودات میں کوئی شخصیت بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ انبیاء علیہ السلام کو اپنی نشانیاں تو دکھلائیں، لیکن کسی کو آسمانوں کی سیر نہیں کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا استحضار ہوا، کوہ طور کے اوپر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی چتا کے اوپر ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری کو چلاتے ہوئے ہوا۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا استحضار اس وقت جبکہ آپ شدید صدمے سے دوچار تھے، اور جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد آپ انتہائی آپ کے اوپر غم کی کیفیت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دلاسا دینے کے لیے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی، اور آسمانوں کی سیر کروا کر اور ان حقائق کو آپ کے سامنے رکھ کے کہ جن کے اوپر ہمارا ایمان بالغیب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر فرما دیا۔ آسمانوں کے اوپر ملائکہ ہیں، زمین کے اوپر ملائکہ ہیں، لیکن ہم نے دیکھے نہیں ہیں۔ جنت ہے لیکن ہم نے دیکھی نہیں ہے، جہنم ہے ہم نے دیکھی نہیں ہے، سدرۃ المنتہا ہے لیکن ہم نے دیکھی نہیں ہے، تصریف الاقلام قلموں کے چلنے کی آواز تو آتی ہے لیکن ہم نے سنی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر جو 500 سال کی موٹائی کا سمندر ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش بری کو اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے کانوں سے کندھوں تک کا فاصلہ زمین سے آسمان تک کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے یہ سارے منظروں کو نہیں دیکھا، ہم نے آسمان کے اوپر فرشتوں کے قبلے کو نہیں دیکھا، بیت المعمور کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ان حقائق کے اوپر ایمان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان تمام کی تمام باتوں کو منکشف فرما دیا اور ان کو حقیقت کی آنکھ سے دکھلا دیا۔ شب معراج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چہرہ پر نور کی زیارت نہیں کی، اس لیے کہ آپ نے خود فرمایا وہ نور ہے انا اراہو، کہ اس کو کیسے دیکھا جائے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے
کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا صالحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی صورت میں خود دیکھا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی حقیقت اور وحی کی طرح قائم مقام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربت کا وہ مقام عطا کیا کہ جس مقام کا ہم حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھہ مبارک کے اوپر اپنے دست اقدس کو رکھ دیا۔ اس خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست مقدس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھہ مقدس کے اوپر رکھ دیا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس کیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ مقام رفیع حضرت رسول اللہ کو حاصل ہوا، یہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ ہے، وہاں پر حضرت رسول اللہ کی بات بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ آپ کی بات وحی کے تابع ہے، وحی کا نتیجہ ہے۔ کائنات میں ہر شخصیت کی بات اس کی رائے، اس کے اجتہاد، اس کے ایکسپیرینس، اس کے تجربے، اس کے مشاہدے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام حاصل ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ آپ اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے کلام کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام رفیع عطا فرما دیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے آپ کی بات کو ماننا ہے، اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ مالک کائنات کی بات کو ماننا ہے۔ 40 برس ایسے گزرے کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ 40 برس ایسے گزرے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے زانو تلمس کو طے نہیں کیا، کسی کے سامنے علم کے حصول کے لیے آپ تشریف فرما نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کالج، یونیورسٹی، درسگاہوں میں جانے نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا اس کو تعلیم میں نے دینی ہے، اس کو تدریس میں نے دینی ہے۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں حضرت رسول اللہ کا علم حقیقی ہے، آپ کا علم غلطی سے پاک ہے، آپ کا علم عیب سے پاک ہے، اس لیے کہ آپ کے علم کا منبع وہ ذات ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غلطی کھائے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھول چوک کا شکار ہو۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، غفار الذنوب سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غلطی سے پاک ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی غلطی سے پاک ہے۔ اس لیے جہاں پر آپ کی بات ہو، جہاں پر آپ کا استدلال ہو، جہاں پر آپ کا فرمان مبارک ہو، جہاں پر آپ کی حدیث مطہر ہو، حضرات گرامی قدر اس کے مد مقابل کسی کے علم کی بات، کسی کے تجربے کی بات، کسی کے مشاہدے کی بات کوئی حقیقت کی حامل نہیں، کسی حیثیت کی حامل نہیں۔ جو حکمت اللہ نے آپ کو عطا کی، جو دنائی اللہ نے آپ کو عطا کی، جو فہم اللہ نے آپ کو عطا کیا، جو فراست اللہ نے آپ کو عطا کی، پوری کائنات جمع ہو کر اس فہم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ نے کہا جس طرح جانوروں کی عقل انسانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح عقل انسانی عقل نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، انسانوں کی عقل کو غلطی لگ جائے، انسانوں کی عقل کو فریب لگ جائے، انسانوں کی عقل کو شراب کی ٹھوکر لگ جائے، انسانوں کی عقل کو جو ہے بھول چوک کی ٹھوکر لگ جائے، حضرات گرامی قدر، لیکن حضور علیہ السلام کا علم جو ہے وہ غلطی سے پاک ہے، آپ کا استدلال غلطی سے پاک ہے، آپ کا استشہاد غلطی سے پاک ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ عیبوں سے پاک ہیں، آپ کے بارے میں
میں بڑی خوبصورت بات کہی گئی، خلقتا مبرأ من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء، آپ ہر عیب سے پاک بنائے گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا۔ حبیب آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے ہمارا یہ موقف جو ہے وہ ہمالیہ سے زیادہ بلند ہے، فولاد کی چادروں سے زیادہ مضبوط ہے، حضرات گرامی قدر بحیرہ عرب سے زیادہ گہرا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی شخصیات پیدا ہوئیں ان سے علم کی روشنی میں، استدلال کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں اختلاف کی گنجائش باقی رہے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان رشید جناب امام محمد نے، جناب قاضی ابو یوسف نے ادلہ کی روشنی میں حضرت امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی جاز سے دلیلوں کی روشنی میں اختلاف ہوتا رہا۔ حضرت امام شافعی کے استدلال کو دلیلوں کی روشنی میں پرکھا جاتا رہا۔ حضرت امام دار الہجرہ حضرت امام مالک کے استدلال کے ساتھ بھی ادلہ کی روشنی کے اندر اختلاف ہوتا رہا۔ امت کے عظیم مجتہد حضرت حافظ ابن تیمیہ کے استدلال کے ساتھ بھی ادلہ کی روشنی میں اختلاف ہوتا رہا۔ لیکن کائنات کی وہ واحد ہستی جن کے ساتھ اختلاف کی کوئی گنجائش وجود نہیں، وہ امام کائنات کی ہستی ہے، وہ حضرت رسول اللہ کی ہستی ہے، وہ سیدنا بدر منیر کی ہستی ہے، وہ سیدنا سراج منیر کی ہستی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ کو میری ربوبیت کی قسم ہے، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے تنازعات میں، جو اپنے جھگڑوں کے اندر، جو اپنے کنفلکٹ کے اندر آپ کی بات کو، آپ کی ججمنٹ کو فائنل ججمنٹ نہیں مانتے، اور جو آپ کی ججمنٹ کو مانتے ہیں لیکن ججمنٹ کو ماننے کے بعد دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن و مسلمان کی شان کیا ہے؟ مومن و مسلمان کا مقام کیا ہے؟ مومن و مسلمان کی رفت کیا ہے؟ مومن و مسلمان کی شان یہ ہے جہاں فرمان رسول ہو جہاں فرمان رسول ہوتا ہے، جہاں حضرت رسول اللہ کا ارشاد مبارک ہوتا ہے، جہاں پر آپ کی حدیث طیبہ ہوتی ہے، مومن و مسلمان پورے شرح صدر سے آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہے، اور اس کو اس بات کے اوپر ناز ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اس بات کے اوپر شکر کے جذبات ہوتے ہیں، وہ اس بات کے اوپر بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے سیدنا بشیر کی بات کو مانا، میں نے سیدنا نذیر کی بات کو مانا۔ حضرات گرامی قدر، وہ داڑھیوں کو شیو کرتے دیکھ کر بھی حضرت رسول اللہ کی داڑھی مبارک کو رکھ کے اپنے لیے اس کو اعزاز سمجھتا ہے، وہ بے پردہ عورتوں کو جاتا دیکھ کر بھی اپنی بہو بیٹی کو پردے میں ملبوس کر کے اس کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا ہے، وہ حرام کی کمائی کے ذریعے بڑی بڑی بلڈنگوں کو بنتا دیکھ کر بھی حلال کمائی کے ذریعے حضرت رسول اللہ کی پیروی کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ سیاسی اعتبار سے لوگوں کو میاں صاحب اور خان صاحب کے پیچھے بھاگتا دیکھ کر بھی خود حضرت رسول اللہ کی اتباع کاملہ کو اپنے لیے سنگ میل سمجھتا ہے۔ اس کو اس بات کے پر یقین ہوتا ہے کہ حضرت رسول اللہ مقتدا ہے، حضرت رسول اللہ پیشوا ہیں، حضرت رسول اللہ رہنما ہیں، حضرت رسول اللہ قائد ہیں، حضرت رسول اللہ امام ہیں، حضرت رسول اللہ ہادی ہیں، حضرت رسول اللہ رہبر ہیں، حضرت رسول اللہ لیڈر ہیں، حضرت رسول اللہ سردار ہیں، حضرت رسول اللہ سید کون و مکاں ہیں۔ اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے وہ سید البشر ہیں، اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے آپ امام الانبیاء ہیں، اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے آپ سید الرسل ہیں، اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے آپ صاحب مقام محمود ہیں، اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے آپ صاحب لوائے حمد ہیں، اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے آپ آنے والوں کے بھی امام ہیں اور جانے والوں کے بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، حضور اقدس کی بات کے مقابلے پہ کسی کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت صدیق کا مقام اتنا بلند ہے کہ امت کے اندر کوئی شخص بھی آپ کے مقام رفیع کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چور چوری کا ارتکاب کر کے آیا، دایاں ہاتھ کٹوا کے آیا، بایاں قدم کٹوا کے آیا، بائیں ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے، حضرت صدیق کے سامنے مقدمے کو رکھا گیا۔ حضرت صدیق نے کہا میں اس کے بائیں ہاتھ کو کیسے کاٹوں، یہ تو بنیادی ضروریات زندگی کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ پاس ہی فاروق بیٹھے ہوئے کہا آپ کی شان بھی اپنی جگہ پر، آپ کا مقام بھی اپنی جگہ پر، مگر سنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا صدیق نے سر کو جھکا لیا، کہا جہاں پہ حضور اقدس کی بات ہو وہاں پر ابو بکر کی بات تو نہیں چل سکتی۔ حضرت عمر فاروق نے
ایک عورت کے اوپر زنا کے بارے میں زنا کے مقدمے کو سننے کے بعد حد لگانے کا حکم دیا. حضرات گرامی قدر صحابہ اس کو لے کے نکلے, سامنے سے سیدنا علی المرتضیٰ آئے, کہا کہاں لے کے جاتے ہو؟ کہا زانیہ ہے, سنسار کرنا چاہتے ہیں, حد کو لگانا چاہتے ہیں. حضرات گرامی قدر سنسار کی بات نہیں, حد کے قیام کی بات کی. کہا اس کے اوپر حد کو لگانا چاہتے ہیں. کہا یہ تو پگلی معلوم ہوتی ہے. کہا ہاں ہاں دیوانی ہے. کہا واپس لے کے چلو. حضرات گرامی قدر حضرت فاروق کے پاس ان کو پہنچایا گیا. کہا یہ کیا معاملہ ہے, میں نے اس کے اوپر حد کے لگانے کا حکم دیا, تم اس کو واپس لے کے آئے ہو. کہا حضرت علی المرتضیٰ نے اس بات کا حکم دیا. حضرت علی المرتضیٰ پہنچے. کہا علی آپ نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے حد لگانے کا حکم دیا, آپ نے واپس پلٹا دیا. کہا جس نبی نے حد لگانے کا حکم دیا اس نبی نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا دیوانے کے اوپر حد نہیں ہوتی. حضرات گرامی قدر حضرت فاروق نے حد کو ساکت فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا کہ جہاں پر حضور کا فرمان ہو وہاں پر عمر کی بات تو نہیں چل سکتی. حضرات گرامی قدر حضرت عمر نے حج تمتع کا آرڈر دیا, حج تمتع کی منسوخی کا آرڈر دیا. اسی سال عبداللہ ابن عمر نے حج کا ارادہ کیا, مقام میقات کے اوپر پہنچ کر حج تمتع کا احرام باندھا. حضرت عمر کو بتلایا گیا سب سے پہلے آپ کے آرڈیننس کی مخالفت کرنے والا آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے. عبداللہ ابن عمر کو بلایا گیا, کہا تو نے میرے آرڈیننس کو نہیں سنا. حضرات گرامی قدر عبداللہ نے الفاظ کہے تو کیا کہے, سونے کے پانی سے لکھنے والے الفاظ کہے. کہا امر رسول اللہ حق ان یتبع ممر ابی, بابا آپ کی بات کو مانا جائے کہ حضرت رسول اللہ کی بات کو مانا جائے. حضرت رسول اللہ کی بات اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. آپ کی بات کے مد مقابل حضرت عمر فاروق نے مواخذہ نہیں کیا بلکہ اپنے سر کو گرا لیا. حضرت عمر کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ جہاں پر حضور اقدس کی بات ہو وہاں پر فرمان عمر نہیں چل سکتا. حضرات گرامی قدس سیدنا علی المرتضیٰ کے دور کے اندر بعض لوگ جو تھے وہ مرتد ہو گئے. حضرات گرامی قدر سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کو آگ لگا کر جلانے کا حکم دیا. سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اس بات کا اعلان کیا کہ حضرت علی کو ان کو آگ نہیں لگانی چاہیے, اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اس بات کا اعلان فرما دیا لا تعذبوا بعذاب اللہ, اللہ کے عذاب سے کسی کو عذاب مت دو. حضرات گرامی قدر سیدنا علی نے کہا عبداللہ نے پہلے بتلایا ہوتا علی کبھی ان کو آگ نہ لگاتا. حضرات گرامی قدر حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لیے آئے ہیں. حضرات گرامی قدر بیت اللہ کو جو ہے اس کی زیارت کرنے کے دوران جو ہے رکن شامی کو چھو رہے ہیں, رکن یمانی کو چھو رہے ہیں. حضرات گرامی قدر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس کو حضرت رسول اللہ پکڑ لیتے ہیں اس کو, جس کو دیتے ہیں اس کو پکڑ لیجئے, جس سے روکتے ہیں اس سے رک جائیے. حضرت رسول اللہ نے رکن یمانی کو چھوا ہے, رکن شامی کو نہیں چھوا. حضرات گرامی قدر حضرت امیر معاویہ جو ہے اس بات سے دستبرداری کا اظہار کر دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے جہاں پر صدیق و فاروق کی بات حضور اقدس کی بات کے مقابلے میں نہیں چل سکتی, جہاں پر عثمان و علی کی بات حضرت رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں نہیں چل سکتی, جہاں پر سیدنا معاویہ کی بات حضرت رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں نہیں چل سکتی, وہاں کیا میاں صاحب کی بات, کیا خان صاحب کی بات, کیا دینی ائمہ کی بات, کیا دینی مفتیان کی بات حضور اقدس کی بات کے مقابلے میں چل سکتی ہے؟ نہیں 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 چل سکتی, نہیں چل سکتی, نہیں چل سکتی. حضرات گرامی قدر دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو, حضور کی ہر بات حرف آخر ہے, حضور کی ہر بات آئین ہے, حضور کی ہر بات قانون ہے, حضور کی ہر بات حجت ہے, حضور کی ہر بات دلیل ہے. حضرات گرامی قدر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات کہی اور سونے کے پانی سے لکھنے والی بات کہی. کہا حرام علی من لم یعرف دلیلنا, حرام علی من لم یعرف دلیلنا ان یفتی بقولنا, اس شخص کے اوپر یہ بات حرام ہے جس کو میری دلیل کا علم نہیں ہے, وہ میرے قول کی روشنی میں فتویٰ دے. گویا کہ سیدنا ابو حنیفہ نے لوگوں کو سمجھا دیا سیدنا ابو حنیفہ کا قول اپنی حیثیت میں حجت نہیں ہے, سیدنا ابو حنیفہ کا قول اپنی حیثیت کے اندر آئین نہیں ہے, سیدنا ابو حنیفہ کا قول اپنی حیثیت کے اندر دلیل نہیں ہے, بلکہ حضرت ابو حنیفہ کی بات کے پس منظر میں جو دلیل ہے, کتاب و سنت کی جو بات ہے وہ دلیل ہے. جس کو کتاب و سنت کی اس دلیل کی معرفت حاصل ہوگی وہ تو سیدنا ابو حنیفہ کے قول کے مطابق فتویٰ دینے کا حقدار ہے, لیکن جس کو اس دلیل کا علم نہیں ہے وہ آپ کے قول کو بنیاد بنا کے دلیل نہیں دے سکتا. لیکن حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی بات اس مقام پہ فائز ہے, آپ کا ہر قول دلیل ہے, آپ کی ہر سنت دلیل ہے, آپ کی ہر بات آئین ہے, آپ کی ہر بات قانون ہے, آپ کی ہر حدیث حجت ہے, آپ کی ہر حدیث دستور ہے. چنانچہ حضرات گرامی قدر ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ ہم حضرت رسول اللہ کی ہر بات کو بلا چون و چرا ماننا
کریں جو آپ کی بات کو بلا چون چرا نہیں مانتا، جو آپ کی حدیث طیبہ کو نہیں مانتا، جو آپ کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتا، جو آپ کی چال و ڈھال کو نہیں مانتا، جو آپ کی گفتار و رفتار کو نہیں مانتا، جو آپ کی اٹھک و بیٹھک کو نہیں مانتا، جو آپ کے طرز زندگی کو نہیں مانتا، جو آپ کے طرز لباس کو نہیں مانتا، جو آپ کی تہذیب کو نہیں مانتا، جو آپ کے تمدن کو نہیں مانتا، جو آپ کے حلیے کو نہیں مانتا، جو آپ کے لباس کو نہیں مانتا، جو آپ کے امن کو نہیں مانتا، جو آپ کے جہاد کو نہیں مانتا، جو آپ کی ہدایت کو نہیں مانتا، جو آپ کے ارشاد کو نہیں مانتا، جو آپ کی تقریر کو نہیں مانتا، جو آپ کے سکوت کو نہیں مانتا، جو آپ کی سیاست کو نہیں مانتا، جو آپ کی ریاست کو نہیں مانتا، وہ دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بنے گا، اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو آپ کی بات کو ماننے گا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو آپ کی بات کو مانے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے ہر مقام پہ آپ کی بات کو ماننے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی بات جاری ہے۔ آپ کا مقام بھی اعلیٰ ہے اور آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ آپ کی بات سے انحراف کرنے والا اور آپ سے بغض رکھنے والا اور آپ کے ارشاد عالیہ کو نظر انداز کرنے والا اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلوانے کا مجاز نہیں ہے، اور وہ شخص بھی مومن و مسلمان حقیقت میں نہیں ہے جو آپ کی بات کو مجبوری کے تحت مانے اور آپ کی بات کو دل میں کراہت رکھ کے مانے۔ مومن و مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کو شرح صدر کے ساتھ مانتا ہے، کھلے دل کے ساتھ مانتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ بعد اہم امور کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے ایک لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر بننے والی ریاست ہے، اور اس کے اندر عوام کا متحد رہنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، سندھی، بلوچی، پختون، پنجابی، ان کے اتحاد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک جو ہے اس کی باقی رہے گا، اور انشاءاللہ ملک مستحکم رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس ملک کے اندر کثیر القومی جو ہیں لوگ آباد ہیں۔ اس ملک کے اندر مختلف فرقوں اور مختلف مسالک کو ماننے والے لوگ آباد ہیں۔ مسلکی ہم ہنگی کا تقاضا بھی یہ ہے، جو بھی بات کی جائے دلیل کے ساتھ بات کی جائے، برہان کے ساتھ بات کی جائے، سچ بات کو اس حد تک ہوا نہ دی جائے کہ لوگوں کا جینا محال کر دیا جائے، لوگوں کو جو ہے نفرتوں کا نشانہ بنا دیا جائے۔ الحمدللہ ہم نے جب بھی بات کی ہے اعتدال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ بات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح یہ ملک جو ہے وہ سیاسی انارکی کا بھی متحمل نہیں ہے۔ ایک عرصہ دراز سے مختلف طرح کے جائز ناجائز جھوٹ سچ الزامات لگا کر ملک کی دو بڑی جماعتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پبلک کو جو ہے یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کل تک لوگ مولویوں کو تانا دیتے تھے فرقہ واریت کی جڑ مولوی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مولویوں نے اتنی نفرت کو نہیں پھیلایا جتنا خان صاحب اور میاں صاحب کے اختلاف سے نفرت پھیلی۔ آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا، آج باپ بیٹے کا دشمن بنا ہوا، بہن بہن کی دشمن بنی ہوئی۔ کیا یہی سیاست ہے؟ کیا یہی رمز سیاست ہے؟ اور حضرات گرامی قدر، اس پہ مستداد یہ اور اس پہ اضافہ یہ کہ بعد بے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو درمیان میں کھینچ لاتے ہیں، اور تم یوں ہو تو وہ فلاں یوں ہے، تم یوں ہو تو تمہاری نسبت فلاں کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، کہیں پر ابو جہل کی مثال کے ساتھ صحابہ کی مثال کو ملا دیا جاتا ہے، کہیں عتبہ شیبہ کی مثال کے ساتھ صحابہ کی مثال کو ملا دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کس قدر بکواس کی بات ہے۔ مریم نواز شریف نے ارشد شریف کے بارے میں جو ہے غلط الفاظ کہے، جو بھی غیر اخلاقی بات کی، کیا اس بات کا جواب یہ ہے مریم کو سیدہ ہندہ کے ساتھ ملا دیا جائے؟ اور سیدہ ہندہ کے بارے میں بعد میں پورے کے پورے ملک کے اندر ایک مخصوص طبقے نے تبرے کے دروازے کو کھول لیا۔ حضرات گرامی قدر، سیدہ ہندہ کے اوپر اس الزام کو لگایا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ سیدہ ہندہ جو تھیں انہوں نے اپنے گھر کے اوپر سفید جھنڈا لگایا ہوا تھا،
اور شرم کے ساتھ ڈوب کے مر جاؤ۔ حضرات گرامی قدر سیدنا امیر معاویہ کی ماں ہونے کی وجہ سے اور جناب ابو سفیان کی بیوی ہونے کی وجہ سے سیدہ ہندہ کے بارے میں جھوٹے الزام لگاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ جب حضرت رسول اللہ نے سیدہ ہندہ سے بیعت کو لیا تھا، جب آپ نے اس موقع پہ زنا نہ کرنے کی بات کی تھی تو سیدہ ہندہ نے کہا تھا کیا کبھی خاندانی عورت بھی زنا کرتی ہے؟ حضرات گرامی قدر آپ اس تقدس مآب عورت کے بارے میں کیا بکواس کر رہے ہیں، کیا ہرزہ سرائی کر رہے ہیں؟ حضرات گرامی قدر سیدہ ہندہ ما قبل الاسلام یقیناً حضرت رسول اللہ کی مخالف تھی، لیکن حضرات گرامی قدر جب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تو آپ نے حضرت رسول اللہ کے سامنے اس بات کو رکھا۔ آپ کا گھرانہ جو تھا وہ میرے دل کے اندر اس کے بارے میں کراہت تھی، لیکن آپ کا گھرانہ اور آپ کی ذات اقدس آج دنیا میں سب سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت ہند جو تھی ان کے بارے میں یہ لب کشائی کرنا اور ان کے بارے میں اپنے حب سے باطن کا اظہار کرنا اور بنو امیہ کے اوپر رقیق حملے کرنا، حضرات گرامی قدر بنو امیہ کے لوگ بنو ہاشم کے لوگوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بنو ہاشم کا قبیلہ بنو امیہ سے اعلیٰ ہے، لیکن حضرات گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے بنو امیہ کے گھرانے میں حضرت رسول اللہ کی کتنی رشتہ داریاں ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت ام حبیبہ جو حضور علیہ السلام کی اہلیہ ہیں اور جناب ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ان کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عثمان ابن عفان جن کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا، حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے اپنی ایک بیٹی جناب رقیہ کو آپ کے قدم میں دے دیا، جناب ام کلثوم کو آپ کے قدم میں دے دیا، اور آپ اپنی 2 بیٹیوں کے انتقال کے بعد اس بات کا اعلان فرما دیا اگر نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی نبی دیتا جاتا، انکار نہ کرتا۔ حضرات گرامی قدر بنو امیہ کے بارے کے اندر بغض رکھنا اور باقاعدہ طور پہ اس کو ٹارگٹ کر دینا اور باقاعدہ طور پہ اس کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش کرنا، جو اموی ہے اسے گالی دینا، حضرات گرامی قدر یہ تو جاہلیت کی نشانی ہے۔ حضرات گرامی قدر قبائل تو تعارف کے لیے ہوتے ہیں، تقوی والا جس بھی قبیلے کے ساتھ ہو اس کا مقام اونچا ہے، اگر تقوی نہیں ہے جس بھی قبیلے کے ساتھ ہو اس کا مقام نیچے ہے۔ اموی لوگوں میں سے جو لوگ ایمان والے تھے ان کا مقام اونچا ہے، جو کفر والے تھے ان کا مقام نیچے ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدھی سادی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر کس وجہ سے آپ بنو امیہ کی کریکٹر اسیسینیشن میں مصروف رہتے ہیں؟ مرزا جیلمی بھی جب بھی بکواس کرتا ہے آل امیہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ آل امیہ حضور کے داماد نہیں ہیں، کہ آل امیہ حضور کے سسرال نہیں ہیں، کہ آل امیہ سے حضرت رسول اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ کس قسم کی بکواسیات ہے، یہ کس قسم کی تبرہ بازی ہے؟ جس کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہوگا اس کو لعنتوں کا نشانہ بنا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر محمد ابن قاسم کا تعلق بھی بنو امیہ کے ساتھ تھا، وہ یہاں پر اسلام کی دعوت کو لے کے داخل ہوئے۔ حضرات گرامی قدر کس قسم کی بات ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا تعلق بھی بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ حضرات گرامی قدر بنو امیہ نے بڑے بڑے نیک لوگوں کو پیدا کیا، آپ ایک قبیلے کے اوپر تبرہ تان کرنا یہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ ایمانداری سے بات بتلائیے، آپ شیخوں کو کہیں شیخ ہوتے ہی گندے ہیں، اگر آپ کہیں ارائیں ہوتے ہی گندے ہیں، اگر آپ کہیں جٹ ہوتے ہی گندے ہیں، اگر آپ کہیں بٹ ہوتے ہی گندے ہیں، کوئی بندہ آپ کو عقل مند کہے گا؟ کوئی بندہ آپ کو انصاف پسند کہے گا؟ کوئی بندہ آپ کو دیانتدار کہے گا؟ حضرات گرامی قدر بٹوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، شیخوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، جٹوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں جٹوں میں برے بھی ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر کسی ایک قبیلے کو ٹارگٹ کر کے ہر وقت اس کے اوپر تبرہ کرتے رہنا، ہر وقت اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہنا اور اس قبیلے کو لعنتوں کا حقدار قرار دینا، حضرات گرامی قدر نہ یہ اسلام کی دعوت ہے، نہ قرآن کی دعوت ہے، نہ رسول اللہ کی دعوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں دعوت اسلام کا فہم عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات گرامی قدر ہمارے ایک ساتھی بڑے مجبور و مقہور ہیں، پچھلے جمعے بھی آئے تھے، آپ تمام دوست ساتھی جمعے کے بعد جو ہیں ان کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ہمارے احوال پر رحم فرمائے۔ ہم اس جمعے کے اندر جو ہے اپیل نہیں کرتے، اس لیے اس اپیل کو بنیاد بنا کر کوئی شخص جو ہے مستقبل کے اندر اپیل کا دروازہ مت کھولے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔